نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم تیسری تراویح کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تک کا جو ہے خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ اب اگلی جو تراویح ہے اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا چیز اور کیسے خرچ کی جائے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اچھی اور پسندیدہ چیز خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب دیتے ہوئے اخلاص نیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ عبادت کے لیے آگاہ کیا کہ سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے۔ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا۔ قبلہ اول جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ تو بیت المقدس جو ہے اس کو ہم اس معنی میں قبلہ اول تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ انور فرما کر آپ نے نمازیں ادا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف ہی اپنا رخ مبارک کیا۔ لیکن حقیقتاً جو اس دنیا کے اندر قبلہ اول ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آگاہ کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ مقام ابراہیم، زمزم، حجر اسود اور کعبۃ اللہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں کو اغیار پر اندھا اعتماد کرنے اور ان کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ یعنی مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کفار پر اندھا اعتماد کرے، ان کی اتباع اور پیروی کرے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے فرمانبردار رہنے والے بن جانے کا حکم دیا ہے۔ بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اختلافات سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور پھر قیامت کے دن نافرمانوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور فرمانبردار بندوں کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے مقصد کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ امت مسلمہ کے لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو امت مسلمہ کا مقصد حیات جو اللہ نے بتایا، فرمایا کہ اس کی بنیاد رکھنے کی غرض یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا تمہیں دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اس لیے اس امت کو بہترین امت قرار دی ہے۔ اب اگر یہ امت اپنے مقصد حیات کو ہی بھول بیٹھے تو اب آپ بتائیے کہ پھر یہ کارآمد امت ہوگی یا ناکارہ؟ ایک بلب جو ہے وہ فیوز ہو جائے تو ہم اس کو لٹکا ہوا نہیں رہنے دیتے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا آپ کا مقصد یہ بتایا کہ تم نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے، نیکیوں کی دعوت دینی ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں لوگوں کا رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کا غلام بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے غلامی کو قبول کر لیا ہے اور رہنمائی کو چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو رہنما بنایا ہے، تو ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور لوگوں کا رہنما بن کر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
یہود کے جرائم کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کی گئی، اس ذلت سے ہمیشہ کے لیے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جرائم چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان یہودیوں پر اللہ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس ذلت سے نجات کیسے مل سکتی ہے، چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو اللہ کی پناہ میں اگر آئیں گے تو اس ذلت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اور وقتی طور پر اس ذلت سے نجات اس طرح پا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کریں، یعنی مسلمان انہیں امان دے دیں، یا کوئی غیر مسلم گروہ یا ملک ان کے لیے سہارا بن جائے۔ یہ دو طریقے بتائیں، یعنی ایک تو حقیقی جو ہے وہ عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کو مان لیں، اللہ کے احکامات کو مان لیں تو ان کو عزت ملے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ان کو امان دے دے، کوئی ان کی پشت پناہی کرے۔ آج آپ دیکھیں پوری یورپی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہ ہے، اس لیے وہ جو ہے باقی ہے، لیکن جس دن یہ پشت پناہی ختم ہو جائے گی اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہود کا کیا حال ہوگا۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق رکھنے سے روکا گیا ہے، دینی اور دنیاوی معاملات میں ان سے مشورہ کرنے سے بھی اجتناب کی تعلیم دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے اور تمہارے معاملات کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بعض مرتبہ ان کی باتوں سے بھی دشمنی ٹپکنے لگتی ہے۔ تو لا تتخذوا بطانہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنا دوست، ان کو اپنا ہمراز مت بنا۔ اللہ تعالیٰ جس کام سے روک رہا ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں، ہم سارے مشورے ان سے لیتے ہیں، ہم ان کو اپنا خیر خواہ تصور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں ہی نہیں، وہ کوئی ایسی جو ہے سبیل نہیں جانے دیتے، ایسا کوئی طریقہ نہیں جانے دیتے جس سے تمہیں نقصان نہ پہنچے، وہ ہر طور سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو۔ آگے اللہ نے بتایا کہ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، سنو، اللہ فرماتا ہے سنو، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، تم ان کو اپنا سہارا تصور کرتے ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ لا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 6 رکوع مسلسل غزوہ احد کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے ان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو ایک مرتبہ پھر سود سے روکتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور آگاہ کیا کہ اس چیز کی طرف جلدی کرو جس سے رب کی مغفرت حاصل ہو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی دنیا میں تو ہم دوڑتے ہیں، ہر ایک دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، یعنی وہ کام کرو، وہ نیکیاں اختیار کرو، وہ چیزیں اختیار کرو کہ جن سے رب کی بخشش اور مغفرت حاصل ہو جائے، اور رب کی مغفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی کا اور نرمی کا معاملہ فرمائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ رب کائنات مجھے آپ کو اپنے احکام کا پابند بنائے اور دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔